ایک شخص نے قبر قتل پر سر رکھا ہو روئے گا اور اس پر ماننے چاہتی کیا کر رہے ہو جانتے ہو یہ کیا ہے یہ حرکت کیسی کر رہے ہو کیوں رو رہے ہو اور کیوں سر رکھا ہوا ہے وہ شخصیت نے ایسے کر دیا دیکھا کیوں وہ کون تھا وہ ملا نہیں تھا کوئی 14ویں صدی کا یا اس شخصیت نے ایسے کر دیکھا ایسا ہوا ابو ایوب الانصاری وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب الانصاری تھے انہوں نے ایسے پڑھ کے دیکھا اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں ایک میت کے پاس آیا ہوں کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں خدا کے محبوب کے پاس آیا ہوں جتنے سینے میں زور ہے کہو سبحان اللہ کہا میں اس رسول کے پاس آیا ہوں جسے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا آگے دیکھو کیا ہوتا ہے شکر کرنا پڑو اس دور میں بھی ہمارا ایمان کچھ بچا ہوا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت ہے آپ کی اہل بیت کی محبت ہے صحابہ پاک کی محبت ہے تو قسم خدا کی مبارکباد کے مستحق ہو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو تم آخرت میں بھی کامیاب ہو زندہ باد آپ نے بولا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا یہ فرشتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ملائکہ کی معمولی جاگے میں نکل گیا فرشتوں میں کوئی اختلاف نہیں ان اللہ وملائکتہ سرکار جمال وسلم کی شان سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وہ جس نے زمین بنائی وہ جس نے آسمان بنایا تم کبریائی دیکھو اس کی اور اس کبریائی کے بعد ایک لمحے کے لیے غور کرنا ایک لمحے کے لیے غور کرنا یہ تو ساری سنتے ہیں چاند اس نے بنایا سورج اس نے بنایا ہوا کو چلاتا ہے ہمیں یہ ساری توحید آتی ہے ہمیں بھی یہ آیت معلوم ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب روزی بھی خدا دیتا ہے ہوا بھی خدا چلاتا ہے ابر بھی خدا برساتا ہے سورج اور چاند اس نے ایک زبردست طریقے سے ایک معین راہ ان کی بنائی ہوئی ہے وہ ایک رتی بھی چھڑک نہیں سکتے ارے اتنا بڑا رب اتنا بڑا خالق کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے جس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے وہ آمنہ کے لال پر درود و سلام یہ شان یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے اور بغیر محبت کے یہ ممکن ہو کہ اللہ سبحانہ میں بشنے ہوئی اس بندے اللہ چلو دروشری پڑھو پھر فرمایا قسم خدا کی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان الدعاء معلق بین الارض والسماء فرمایا یہ دعا لٹک جاتی ہے یہ دعا لٹک جاتی ہے جو بھی دعا مانگو گے میں بھی مانگوں آپ بھی مانگو گے اس ملک کے لیے مانگیں گے ملت کے لیے مانگیں گے امت مصطفیٰ کے لیے مانگیں گے اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں گے خود اپنے لیے مانگیں گے بھائی جس کے لیے بھی مانگو پوری امت کے لیے مانگو اور بھائی اپنے مرشد کے لیے مانگو اپنی ماں کے لیے مانگو اپنے باپ کے لیے مانگو اور دعا تمہاری لٹکی رہے گی اور جس جڑے کا یہ فرمان ہے اس جڑے کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جو سامنے بیٹھ کر اس کو آپ سے دین سیکھنے والے ہیں ان کا اور ہمارا عقیدہ بھی ایک نہیں ہے یہ میں رکھنا ان کا عقیدہ یعنی اس طرح ایک نہیں ہے پختگی میں ہم ناقص لوگ ہیں ہم صحابہ کے برابر کا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے صحابہ کے برابر کا اس میں 14ویں صدی کوئی دنیا سے ملا ایسا نہیں مولوی ایسا نہیں پیر ایسا نہیں ہمیں تو لگے ہو جب پیر ہو جنہوں نے آج پہلے سن دے ہو تو ایک پیر ایسا نہیں ہے ایک مولوی ایسا نہیں ہے جس کا عقیدہ مضبوط اتنا ہو جتنا مضبوط عقیدہ ابو ہریرہ کا اور جتنا مضبوط ترین عقیدہ حضرت انس بن مالک وہ جا کے تلوار نکالے ایسے کر گھوڑ کے سنے تلوار نکالے تلوار نکال کے جو گردن لانا آپ نے فرمایا گل سن میری
تو اگلے دن اہل کمرہ ہے تو انس پاک نے ہینڈ کر کے تکیا کچھ آج کمرہ ہے نہ انس نے ہاتھ سے تیر نے نہ تلوار پر دامنے سرکار اور بچی اور سیرہ تلوارہ نے ہوتے پہنچی نہیں ہو جتنے نگاہ مصطفیٰ کی اے کاش کی امتی کو یہ بات سمجھ آ جاوے وہ آپ ہینڈ کر کے اس میں تو اسے نہ تینوں چھڑنے ہی نہیں ملے آپ نے وقت کا سمجھ ہوتی ہے جو اللہ آتا ہے تو منوالی نہیں سکتا سبحان اللہ اور تصویر اہلی قسم چوک کے جنا والذی نفسی بیدیہ اور رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو نہیں مار سکتا قبضہ خود ہے تو تم کون ہے تم مجھے نہیں مار سکتے اس نے کہا میں تمہیں مار سکتا ہوں کہا مارو مار سکتے ہو مارو آپ یہ بات کر سکتے کچھ بولو میں بھی نہیں کر سکتا ہمیں ممبر سے بیٹھ ممبر سے سرکار نے کرم نہ لگا میں نے پڑھے گا نہیں ہاں تو سو جتنے بیٹھے ہو میں کلمہ پڑھ کے کروں سارے مجھ سے حضر بیٹھے ہو یہ میرا تصدیق ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو جو کھڑے ہوئے ہیں جو باہر جوتوں کے بعد پولیس والے کھڑے ہوئے ان کے بھی قدموں کی خاک سے بھی کروڑ درجے کم کر دو وہ تو یہاں بیٹھ رہا ہوں ذہنی بات ہے تو گل بھی کرتی ہے تو کہنا رہے گی تو لگتا ہے کہ اس ممبر تو دور کی بات ہے ہم ادھر جوتوں میں بیٹھنے کے لیے لائے نہیں سرکار کی طرف نوازی ہے کہ وہ پردے شرطے ڈال کر چادریں مادریں ڈال کر کے رب نے میرے کلیجے کے لیے ہم بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن دیکھیں امت کتنا مضبوط کیا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے قبضے میں ہمارے جان کو چھڑا نہیں کر سکتے اسی ان کسی ڈی ایچ کو یا آئی جی یا وزیر اعظم تو وہ بھی حکمران تھا کچھ آدمی اس میں کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان تم میرا ککھ نہیں تو وال نہیں میرا اہل لاز اس نے بدیل بنیا تھا تو نہیں تلوار جنا اور اہل مایا جان وہ حضرت کے قریب گیا میں جہاں 10 ہاتھ پیچھے گئے 10 ہاتھ پیچھے گرا ہوا انس نے مارا کل تیر تلوار تو مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ مسکرائے جا رہے ہیں اٹھیا مار کے جب جناب پھر تلوار چکی پھر نیڑے آیا جناب پھر 10 ہاتھ پیچھے جا کے گرے پھر اور یہ جو جماعتیں واقعی ہے اس کا جو سب سے زیادہ بڑا امام ہے گرو ابن تیمیہ ہے واقعہ اس لکھے ہے واہ سبحان اللہ سمجھ آئیں کہ جاننے کے لیے ایڈا بڑا گرو ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں دوسری مرتبہ جب وہ اٹھا پھر کا ساتھ دیا تیسری مرتبہ اٹھا وہ سنگیا پوچھے کہ تم کیوں ہے ہوں جا تو سکر نہیں جا سکتا کہا جاؤ کہا نہیں جا سکتا آگے نہیں جا سکتا کہا نہیں جاؤ اس اگر نہیں جا سکتا تو انہوں دسیا جائے انہوں نے کہا تو تک نہیں تھی نہ کوئی تیر نہ تلوار نہ انہوں ہینڈ بھی تھا پھوکیا پھاکیا بھی بولے چھوچا یہ ہو گیا اس نے کہا بات سنو میری کوئی نہ کوئی جس کو جنتر بنتا ہے اے مان جاؤ جب میں پہلی باری نے حملہ کیتا ہے نا تو ارد 2 شیر نظر آئے گا دوسری مرتبہ جب میں نے حملہ کیا تو انہوں نے منہ کھولا اور پھر انہوں نے فصیح عربی میں مجھے کہا کہ جب ہم تیجی میں آئے ہیں تو تیرے منہ نہیں کھولا نظر آئے گا تو ساڑھے تیرے میں جو ہے لو گل سے نہیں منہ کر گل منہ بھی بار انہوں نے پوچھے لے طرح سے والے انہوں نے عقیدے دی گل سنے ہیں انہوں کو پوچھا گیا جناب تو سب کیتا کہ نہیں دسو انہوں نے کہا گل ہے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو ایک گل سکھائی سرکار پاک نے ایک دعا سکھائی وہ دعا سکھائی تقریباً جتنے بندے سے بیٹھے ہو 50% لوگ آتی ہے مگر آپ یہ میری بات ذرا ہوش میں سنو کبھی ہم نے اس نظریے سے پڑھی ہے اصل کلمہ بھی پڑھنے میں سرسری رسمی ایک بندہ میرے پاس آیا وہ مجھے کہنے لگا مجھے وظیفہ بتایا انہوں نے آیا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ آگے یہ تو کلمہ وظیفہ بتاؤ یہ تو کلمہ واہ واہ محمد مصطفیٰ اے 90 سال دا کفر تے شرک تے زنا تے قتل تے چوریاں بندہ کر کے آوے حضور دی برگاہ وچ 90 سال دی عمر جان کے آکے میں پاک ہونا چاہتا ہوں تے سرکار فرمان پڑھ لا الہ الا اللہ یہ بندوں کی سوچ کوئی اس
جدو کوئی لفظ جڑ کے دے اے آشتا ماشتا ناشتا ماشتو بھی وہ تو سوچا ہے وہ بڑا بڑا وظیفہ پائے گی نام تو ہی نہیں کہتے میں راتی 1 بجے پڑھنا نام ہی تو ہی اور کہتے ہیں وہ ایک ٹنگ چھوٹے پڑھنا نام ہی اور کہتے ہیں یاد یہ سے تو بھی آج ایک تھے تو دوسرا کو بڑا گہرا منتر ہے بھائی بڑا گہرا عمل ہے کملیا کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے بندہ ہے خدا تو دل سے اور مقام بھی کوئی نہیں کوئی شرط نہیں کہ مسجد میں آ اور نہ یہ شرط ہے مکے جا یا مدینے جا جہاں پر تو ہے وہیں کلمہ پڑھ ادھر ہی تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے اور بات سمجھ آئی نہیں ہے دیکھو جناب یہ تو کلمہ ہے بھائی کون میں بتا یہ کیا میں نے اپنے مرشد کریم سے پوچھا کہ یہ گناہگار جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نفر اللہ عمر قدر شریف سے میں نے ایک دن آپ کے میں قدمین شریفین میں بیٹھ کر کون دوبارہ تھا میں کہا جناب سنیا یہ ہے کہ یہ جڑے لوگ فوت ہو جاتے ہیں انہوں نے کوئی طریقہ ہے ملاقات کا تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ اس عمل کو کہتے ہیں کشف قبور کیا کہتے ہیں کشف قبور مجھے میرے عرض کی حضور مجھے کوئی عمل بتلائیں کہ کشف قبور کا کوئی مخصوص عمل ہوتا ہے جو بندہ پڑھتا ہے تو پھر والد فوت ہو گیا کسی کی والدہ فوت ہو گئی یا کوئی اللہ کا ولی جس طرح کہ قادر صاحب رحمۃ اللہ عمان خواجہ صاحب بڑے جڑے اولیاء گزرے انہوں نے کوئی میل ملاپ ممکن ہے وہ اس عمل سے ممکن ہے مجھے وہ عمل بتلائیں میرے شہر لیٹے ہوئے تھے اور لیٹے ہوئے پہ اٹھ کے بیٹھے اور مجھے کہنے لگے بھائی پتر گل سو مینوں تو کلمہ آندا ہے اے یہ ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ جڑے پڑھو تو میں تو یہی سنیا ہے کہ دنیا تو آخر کے سارے تندے سدھے ہو گئے لے جی اب اس سے زائد کلام کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں اور کسی اور کھاتے میں چلا جائے گا انہیں منیا لگی ہوئی موویاں شوٹیاں کے کیمرے کے لیے لہٰذا اس سے زائد کی بات میں نہیں کرتا اشارتاً آپ کو بتلاتا ہوں قسم رب تعالیٰ کی اس ممبر کی قسم اس مسجد کی قسم میں نے اسی روز مقصد پا لیا سبحان اللہ اور اچھا تگڑا مقصد پایا کلمہ شریف میں اتنی برکت ہے لیکن بھائی وہ عقیدہ کتوں لے آئی کہاں سے وہ عقیدہ لے آئیں وہ نظریہ کہاں سے لائیں وہ نظریہ کہاں سے لائیں وہ عقیدہ کہاں سے لائیں پختگی اب وہ جو وظیفہ حضرت انس بن مالک والا وہ سنیا اچھا لو جی انہوں نے فرمایا حضور پاک نے ایک دعا سے کہی ہے اور فرمایا یہ دعا 7 باری روزانہ پڑھنے کتنی باری 7 تو تمہیں دشمن تم پر غالب نہیں ہو سکے کبھی بھی دشمن تم پر غالب نہیں ہو سکے گا ہاں جس دن تمہاری موت لکھی ہوئی ہوگی اس دن کیسے ہو یہ گل بڑے راز دی ہے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے لیکن پھر چھڑا آپ نے فرمایا میں آج گھروں نکلیا دعا میں 7 باری پڑھی ہے اور مجھے یقین تھا یہ مجھ پر غالب نہیں ہو سکتا ایک بندے کو پوچھا حضور تو تمہارے یہ یقین نہیں سی یہ جی اگلی گل سنا کی تھی بھائی ہاں مگر جب موت ہو گئی تو یہ بھی تو ممکن سی بھائی تمہاری موت ہو گئی انہوں نے کہا تم نے ساری باتیں نہیں سرکار کی سنی میری زندگی لمبی کی دعا بھی سرکار نے مجھے دی اور نبی پاک نے میرے کانے جو فرمایا کہ تو اجے نہیں مردا تیرے پتر و سنت پترا دے اگوں پتر و سنت انہاں دے اگوں جدوں پتر و سنت وہ تو ویکھے گا ہمیں یقین ہے موت سے اٹھائی نہیں تو دعا میں پڑھ لینا مت دشمن کوئی غلبہ نہ پا لے میرے دعا کون سی ہے جی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم سبحان اللہ اے دعا ایک جس ساتھی کو آتی ملا کر ماشاءاللہ چلو کافی سارے زندگی بسم اللہ الذی ایک کوئی برکت واسطے پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ویسے جسے یہ ذوق شوق ہو تو
تو وہ اگر ہمارے یوسف بھائی کا یا کسی کے ساتھی کا نمبر لے لیں یہیں پر یا بلکہ یہاں میں موری صاحب کو واٹس ایپ کر دیں سائیں دعا جہاں سکی تو کو پوچھے وہ واٹس ایپ کر دیا کرو لیکن تو نہیں ذرا مسئلہ ہوتا ہے تو لکھ بھی نہ سکو گے ہے نہیں واٹس ایپ کر دیں. یہ عقیدہ اس طرح کا رکھو, مضبوط عقیدہ, مضبوط ایمان رکھو, مضبوط